خطاب واسطے میں دعوت دیواں گا مجاہد انتھک شیر پاکستان خطیب اہل حدیث میری مراد واضح شیریں بیان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسنوری صاحب وہ مائے کتے تشریف لیان اور آ کے خطاب فرمان انہاں تو بعد انشاءاللہ پروفیسر صاحب دا خطاب ہوئے گا ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو سارے سنو گے نا ابھی چکیاں نہیں چکے جان والے نے سارے ہاتھ چکو بہو گے نا انشاءاللہ اللہ دے فضل نہ 17ویں کانفرنس سے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ جان گے انشاءاللہ میں شیر اہل حدیث نو گزارش کرانگا کہ کثرت نال رب دا قرآن سنان الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ أُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں
ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واس۔ صاحبوں اور ساتھیوں، رات ادھی گزر چکی ہے، ٹائم بھی کافی ہو چکے ہیں، اور میرے تو بعد حضرت پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے۔ انشاءاللہ انہاں دا بھی بڑا علمی اور فلسفیانہ خطاب ہوئے گا۔ تو میرے تو قبل بھی جماعت دے نوجوان خطابہ نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے۔ آج دی یہ کانفرنس جو کہ میرے انتہائی محترم بھائی مولانا ارشد خلیق صاحب اور بھائی ضیاء الرحمان صاحب اور انہاں دے رفقاء جنہاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے نوجوانہ دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں نو اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ اور بالخصوص اس کانفرنس نو، اس مرکز نو میرے بھائی ارشد خلیق صاحب دے والد محترم جو کہ دنیا تو رحلت فرما چکے نے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے، اور آج دی کانفرنس نو انہاں دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنائے، اچھی کہہ دو آمین۔ تو میں قرآن پاک دی آیت مقدسہ نو تو احباب دے سامنے پڑھے ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 1,24,000 کمو پیش انبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے، ہر نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے، ہر نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا، اور آپ دے آن کے نبوت دے دروازے نو بند کر دیتا ہے۔ آپ دی زندگی دے اندر آپ دے بیٹے ہوئے، اللہ نے 4 بیٹے عطا کیتے، لیکن 4 بیٹے ہی بچپن دے اندر واپس رہ لے۔ وہ دی وجہ کی بھئیہ جڑے گلیج کھلو کے رولا پا رہے نے، نہ کہ گزارش کرانگا یا چلے جاؤ یا خاموشی اختیار کرو، مہربانی کرو یا چلے جاؤ، جے جانا نہیں تے مسجد دے اندر تشریف لے آؤ، تھوڑی بڑی مہربانی ہے، اپنا شور نہ پاؤ، تھوڑی آواز اندر آ رہی۔ 4 بیٹے اللہ پاک نے بلا لے واپس، کیوں بلائے؟ حکمت کی ہے، اس وجہ تو کہ باپ دی مسند دا وارث او دے جان تو بعد او دا بیٹا ہوندہ ہے، تے نبی دی مسند کی ہے او ہے نبوت۔ اللہ نے اپنے پیغمبر تے نبوت نو ختم کر کے، نبوت دا دروازہ بند کر کے، بیٹیاں نو بلا کے قیامت تک دے آن والے لوگاں نو یہ دس دیتا ہے کہ میرے نبی تو بعد اگر نبوت ملنی ہوندی اور نبی دے بیٹیاں نو ملدی، لہٰذا میں پیغمبر دی ختم نبوت دے دروازے چک سراخ بھی برداشت نہیں کرتا۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ بولو، میں ختم نبوت دے دروازے دے اندر ایک سراخ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میرے تو بعد اگر نبی ہونا ہوندہ تو حضرت عمر بن خطاب ہوندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر امت دا ایک آدمی موجود ہے جنہوں اللہ الہام کر دینے، میری امت دا الہام یافتہ آدمی کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ چ لکھے ہے، قرآن دے اندر 22 مقام ایسے نے جیڑی رائے زمین تے عمر نے دیتی ہے، عرش تو قرآن بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہوئے۔ آپ نے فرمایا سی میرے تو بعد اگر نبی ہونا ہوندہ تے کون ہوندہ؟ عمر بن خطاب ہوندے رضی اللہ تعالی عنہ۔
نبی علیہ السلام ایک دفعہ تبوک دی جنگ واسطے نکلے تے آپ نے حضرت علی نو مدینے چی رہن دیتا. فرمایا علی تو مدینے چ رہ. مدینے دیاں عورتاں دے بچیاں نے حضرت علی نو تانے دیتے بھی علی تو ایتھے ہی رہ پیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تبوک چلے گئے. آپ نے فرمایا علی میں تینوں مدینے چھڈ کے آیا سا. فرمایا اللہ رسول منو تے بچے تے بیبیاں نہیں تانے دے دے کے مار چھڑیا تے لہذا میں اتنے رہنا مناسب, میں تھوڑے مگر ہی آ گیا. تے آپ نے اس ٹائم تے کی فرمایا سی؟ فرمایا علی تو میرے واسطے اس طرح جس طرح موسیٰ واسطے ہارون ہے. موسیٰ واسطے ہارون ہے. ہارون نبی سی لیکن میرے تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہونا. تو نبی نہیں, موسیٰ واسطے ہارون مراد کی ہے جس طرح موسیٰ دا بھائی ہارون سی اس طرح میرے واسطے تو ہے کہ تو میرا چچا زاد بھائی بھی ہے. حضرت علی دے بارے چ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس طرح جی میں موسیٰ واسطے ہارون ہے. مراد کی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین, ختم نبوت دا دروازہ اللہ نے بند کر دیتا ہے. ہن نہ کوئی نواں نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی نواں دین آ سکتا ہے, نہ کوئی نوی امت آ سکتی ہے. آپ دی امت آخری امت ہے, آپ دا دین آخری دین ہے, آپ دی نبوت آخری نبوت ہے, آپ دا قرآن آخری قرآن ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے, نواں نبی آ سکتا. بولیے بولیے نواں نبی آ سکتا. اور قرآن کے اندر پیغمبر دا نام 4 مقامات تے آیا ہے. کنے مقامات تے آیا؟ 4 مقامات تے. بڑی توجہ نہ گل سنو. 4 مقامات تے اللہ نے 4 فرقیاں دا رد کیتا ہے. یعنی جڑے فرقہ باطلہ نے نا انہاں دا رد کیتا ہے 4 مقامات تے. پہلے مقام تے اتے اللہ نے حیاتیاں دا رد کیتا ہے. جڑے کہیں دے نا کہ نبی پاک زندہ نے آن دی آن موت آئی یا آپ نو وصال شریف ہو گیا. وصال دا لفظ پوری عربی دے اندر ہی کو نہیں, اجڑا وصال دا لفظ استعمال. بہرحال انہاں دا رد کیتا ہے جنہاں نے کہا نبی پاک زندہ نے. کئیاں نے اپنی کتاباں چ بات لکھی کہ آقا نے اکھاں کھولیاں سن, صحابہ جدوں نبی نو دفن کرنے واسطے لے جا رہے سن. بہرحال سارے جو جی کہے کو آیا انہیں لکھ چڑیا. لیکن قرآن نے اس آیت نو لیا کے آپ دا نام حقیقی لیا کے کی کیا ہے؟ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. یہ ادوں ایت پر نازل ہوئی جدوں احد دے میدان دے اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام زخمی ہو جاندے نے. آپ دے دندن مبارک جڑے نے شہید ہو جاندے نے. افواہ پھیل جاندی ہے اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے. عرشاں تو جبریل قرآن لے کے آئے. فرمایا نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے. انہاں تو پہلے جنہیں رسول گزر چکے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر اے محمد رسول اللہ کبھی موت فوت ہو جان یا میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتے جان, کیا تسی اپنی ایڑیاں تو پھر جاؤ گے؟ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو میرے پیغمبر دی 4 پئی ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ دی پیشانی تو کپڑا برا کر کے آپ دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے. ایتھے ہی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بنے ہیں کہ میت دا بوسا لینا. بولو میت دا بوسا لینا. کسی دوسرے مسلک والے نو پوچھو مولوی جی میت دا بوسا لینا جائز ہے؟ انہوں کو واقع جائز ہے تو ان کو دلیل بولو حدیث ہے. انہوں کو نبی پاک دے فوت ہوئے نہیں. سمجھ نہیں آ رہی تو حضرت امام بخاری نے باقاعدہ طور تے باب بنے ہیں. حدیث لے کے آئے میت دا بوسا لینا جائز ہے. تے لیکن جے آقا فوت نہیں ہوئے پھر میت دا باب امام بخاری نے کیوں بنے ہیں؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے سونیا ایک کوئی موسی جڑی آ گئی ہے اج تو بعد تھانوں موت نہیں آئے گی. اس طرح مسجد نبوی چاندے نے حضرت عمر نے میان جو تلوار کڈی ہے تے آندے نے واللہ اللہ دی قسم ما مات رسول اللہ اللہ دے رسول دنیا تو فوت نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عمر بہ جاؤ. فابا عمر نے انکار کر دیتا. حضرت عمر کہندے نے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عمر تسی آندے ہو اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے, کوئی دلیل ہے؟ نبی دے فوت نہ ہون دی عمر تیرے کو دلیل ہے؟ حضرت عمر چپ ہو گئے. تے اج مولوی کہے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تے میں دلیل منگا تو لڑنا کیوں ہے؟ بول دے نہیں. تو لڑنا کیوں ہے؟ تو جوانا ہے اللہ دے رسول زندہ نے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے اور تو لڑنا کیوں ہے؟ میں دلیل منگا. ابو بکر نے عمر کو دلیل منگی ہے, میں تیرے کو دلیل کیوں نہیں منگ سکتا؟ حضرت عمر بن خطاب بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق ممبر رسول تے تشریف لے آندے نے. حالات کنٹرول دے اندر ابو بکر نے کیتے نے. آئیے ابو بکر مسجد نبوی دے ممبر تے چڑھ دے نے. فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت عمر کہندے نے جدوں حضرت ابو بکر نے واز کیتا قرآن دی آیت پڑھی ہے مینوں یقین ہو گیا ہے جویں اللہ دے رسول قرآن دی آیت اج ہی نازل ہوئی ہے مینوں یقین ہو گیا اللہ دے رسول دنیا تو رحلت فرما گئے. یہ انہاں دا رد ہے جڑے نبی نو حیاتی مندے نے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. اور دوسرے مقام تے میرے پیغمبر دا نام پاک آیا ہے وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. قیامت تک جنہ جھوٹے نبوت دے دعوے دار ہوں گے اللہ نے انہاں دا رد کر چھڑیا ہے. آقا فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی. دنیا دے لوگوں قیامت تک 30 جھوٹے نبی آؤں گے جڑے کذاب بھی ہون گے دجال بھی ہون گے. لوکی گمان کرنگے اے نبی نے لیکن سن لو انا خاتم النبیین. او لوگوں میں ہی خاتم النبیین. قرآن چ کیا ہے وخاتم النبیین. اگے ترجمہ میرے پیغمبر نے کر دیتا ہے ختمہ خاتم النبیین دا ترجمہ کی ہے فرمایا لا نبی آبادی فرما گئے اے ہادی. بولو لا نبی آبادی فرما گئے. تسی نہ بولے آجے کہ پرچہ نہ ہو جائے. فرما گئے ہادی لا نبی میرے تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے جنہیں جھوٹے نبی آنے نے وچئی کانے دجال امیر سے احمد غلام احمد قادیانی دیا بھی رد کر دیتا ہے. میں آگے چل کے اس بات نو بیان کرنا. آئیے ذرا مرزیاں دا رد کیتا ہے جنہیں جھوٹے نبی ہونگے سارے آندہ. مسلمہ قذاب دجے تیجے سارے آندہ رد کر دیتا ہے. تیسری جگہ دے اتے میرے پیغمبر دا نام پاک آیا ہے بما نزل علی محمد وہو الحق. جو میں اپنے پیغمبر تے نازل کیتا وہ حق کے سچے پاک کے لا شک کے وہ دے اندر کوئی شک نہیں. جو آپ نے اپنی زبان نبوت جو فرمایا وہ بھی حق کے تو جو آپ تے نازل ہویا وہ بھی باقی سارا کچھ کھاچے. بول دے نہیں حق کے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نبی دی ہر بات لہ دے سن. بول دے نہیں
تو صحابہ نے کہا تو یار نبی پاک بعض ویلے غصے چ بھی ہوندے نے، تو ہر گل ہی لکھ لینا، کوئی گل رہن بھی دیا کر۔ لکھنا بند کر دیتا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے عبداللہ لکھدا کیوں نہیں؟ سونیا مینوں سارے ساتھیاں نے منع کر دیتا ہے بھی آقا بعض ویلے غصے چ بھی ہوندے نے، کوئی ایسی گل نکل آؤندی ہے۔ آپ آقا فرماندے نے اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھ، الا ما نقول وہو الحق، جو میری زبان چوں نکلدا ہے وہ حق ہی نکلدا ہے، سچ ہی نکلدا ہے، پاک ہی نکلدا ہے۔ میری زبان چو کوئی بات بھی غلط نکل دی، پاویں میں غصے چواں آنا۔ سن نبی داؤد دی روایت ہے، میں تینوں ایک حدیث سنا کے گل مزید پکی کر دیاں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا سودا ایک یہودی دے نال ہو جاندا ہے، یہودی اونٹ دا سودا ہو گیا ہے، تے آقا فرماندے نے چلا تینوں میں پیسے دینا وا۔ یہ یہودی نو نال لے کے جگاں دے پیر ٹر پئے، راہ چ ایک بندہ ملدا ہے، آندا یار اونٹ کنے دا ویچ آندا اینے دا ویچیا ہے، آندا ڈبل پیسے للی سودے تو مکر جا۔ وہ یہودی سی وہ مکر گیا۔ اور جویں اج کل نہیں کسی نے کوئی مجھ دیتی لاکھ روپیے دا سودا نال دے کیا یار 10,000 ود لے، اوتھے چوری ری مکر گیا۔ جیڑا بندہ زبان کر کے کمنٹ کر کے مکردا ہے نا، قیامت نو اللہ دی پشت دے اوتے غداری دا جھنڈا لان گے تے نال کہن گے ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان۔ نہیں مولانا رفیق صاحب، زبان کر کے جڑا مکردا ہے۔ یہودی کہنے لگا میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا۔ آقا فرماندے نے تو لین کی جا رہا ہے پیسے کادے اونٹ دے تے سودا نہیں ہویا تے پیسے کیوں لین جا رہے؟ بول دے آندا جی جو بھی ہے سودا میرا تھوڑا ہویا، تو ہی گواہ پیش کرو میں پیسے لے لینا۔ ہن گواہ اوتھے ہے کوئی نہیں سی۔ آقا علیہ السلام ایک گل بازار چ ہو رہی تے پیغمبر دے ایک صحابی کولوں دی گزرے نے، اللہ اکبر، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تے آقا نے فرمایا خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے۔ خزیمہ دے کان چوس یہودی دی آواز پہ گئی، تے وہ یہودی دی آواز پئی تے خزیمہ اگوں واپس آ گیا۔ آندے نے کی آنے؟ اے تھوڑے نبی آندے نے تھوڑا محبوب کہندا تیرا میرا سودا ہویا، میں کہنا نہیں ہویا، میں کہنا ہویا تے تو اپنا گواہ کوئی پیش کر، تے گواہ تے ہے کوئی نہیں، گواہ پیش کر۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اور 10 کتے گواہی دینیاں، کیڑی پرے چ، کیڑی عدالت چ، کیڑے چونک چ گواہی دینیاں، میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا، تو جھوٹا ہے، میرا محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو اینی گل کئی یہودی لاجواب ہو گیا، پیسے لے دفع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا ہے، فرمایا خزیمہ منو تو سودا کر دیا ویکھیا بھی نہیں تے میرے کو تصدیق بھی نہیں کیتی تے ایڈی وڈی گواہی دے چھڑیا، منو پوچھیا بھی نہیں، سودا کر دیا ویکھیا بھی نہیں۔ تے خزیمہ آگو کی آندے نے میرے محبوبہ تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے، بولو تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے، اسی تے رب نو بھی رب بنے ہیں، سونیا تیری زبان نبوت دی وجہ تو بنے ہیں۔ تسی فرمایا ہے کہ قبر چ عذاب ہونا ہے، ہی عذاب ہونا ویکھیا ہے، تسی فرمایا اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے، کیا ہونا ہے آہی کو بندہ پیش ہونا ویکھیا تے نہیں، تسی فرمایا جنت بھی ہے، ہاں کیا ہے، تسی فرمایا جہنم بھی ہے، ہاں کیا ہے، تسی فرمایا کہ قیامت دے دن ایسے اس طرح میدان محشر لگنا ہے، ہاں کیا بالکل لگنا ہے۔ میرے محبوبہ ساری شریعت سارا دین تیری زبان نبوت دی وجہ تو بنے ہیں، ایتھے بھی میرا یقین ہے کہ وہ یہودی جھوٹا ہو سکتا ہے، سونیا تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی بلکہ جہان غلط ہو سکتا ہے، محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ بما نزل علی محمد وہو الحق، دین ہوئی ہے، شریعت ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلی، باقی سب نہ دین ہے، دین ہوئی ہے۔ مائی دا دودھ چونے ہیں نا، او دے اندر ویاری دے نلکیاں دا پانی پا خالص ہوئے گا، وہ بولو دے صحیح یار، نہر دا ڈیو مرنڈا پیپسی پاؤ گے دودھ خالص رہے گا، بولو دے صحیح نہیں، تے زمزم پا دیئے
نہیں پھر تو خالص ہونا چاہیے. زمزم پایا بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے. دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. باقی سب ندین. کسے اچے دی بات ہوئے, نیوے دی ہوئے, ترلی والے, پگڑی والے, جبے والے, پان خور, کسے مفتی, پیر, امام, مرشد, اچے نیوے دی بات ہوئے, کسے دی بات دین نہیں. دین او دی بات ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے. خالی سے چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے. ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز کو دوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. ذات بھی آخری تو اچھی بولو بات بھی آخری. دین ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میدان عرفات دے جگاں دے پیر خطبہ حجت الوداع اٹھنی تے چڑھ کے ارشاد فرما رہے ہیں. آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اللہ تو گواہ بن جا. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ. جنہ دین میرے تے نازل ہویا ہے میں انہیں ہی مینوان تھوڑے تک پہنچا دیتا ہے. میں دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا گھاٹا بھی نہیں کیتا. او وہاڑی دے باسیو جدے قلب اطہر تے دین نازل ہویا ہے انہوں تے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت اللہ نے اپنے نبی نو دیتی نہیں. تے آج مولوی ایویں ہی وعدے گھاٹے کری جائے نو کوئی پوچھن والا ہے ہی نہیں. جیڑا نواں کم کر دیندا بدعت حسن ہے آندے نے کہ نہیں وہ بولو دے صحیح کی ہویا جی. بدعت حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا قول نقل کیتا. علامہ شاطبی نے اپنے رسالے دے اندر من ابتدع الاسلام فقد رآ حسنتن. وہ لوگوں جڑا اسلام چ بدعت نو ایجاد کردا ہے تے پھر کہندا بدعت حسن ہے. فقد خان محمدن اصل دے اندر او دا عقیدہ اے کہ محمد نے معاذ اللہ ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن رہے ہاں. یعنی پورا دین نبی نے نہیں پہنچایا معاذ اللہ. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل. اینو ودان کٹان دی لوڑ کیے. ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کیے. فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کیے. جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کیے. جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے دارے اندر کنڈے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کیے. حاضر ناظر حضور جہنے تھے پھر اچھی ٹاران لان دی لوڑ کیے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے. حاضر ناظر حضور جہن وہاڑی اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کیے. مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے. مردیاں تے اچھاڑے پاک یارو پھر وابیاں کو لو لوان دی بولو دے صحیح وابیاں کو لو لوان دی لوڑ کیے. قبر جنت دوزخ دا گڑا ہندہ ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کیے. اور دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کیے. جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کیے. جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کیے. سونا لباس سلوار قمیص ساڈا ایویں پینٹا مشٹا پان دی لوڑ کیے.
عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے، پسروری آویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، صداقت مسلک حق اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ دین ہوئیے، صراط مستقیم ہوئیے، کیوں پائی علی عباس صاحب؟ دین ہوئیے مولانا اکرم شہزاد صاحب، صراط مستقیم حق سچ ہوئیے جڑا پیغمبر دے سینے تے نازل ہویا، بما نزل علی محمد وہو الحق۔ تیسرے مقام تے اللہ نے جننے باطل ادیان نے قرآن حدیث دے مقابلے جننے قول فتوے نے کہ جنی فقہ ہے سارے انو اللہ نے لطار کے پران کر چھڑے ہے۔ او لوگو دین ہوئیے، قرآن ہوئیے، ویکھ لے میرے پیر دیاں عظمتاں۔ اج دا کوئی سیاست دان بولے او دی زبان جو سیاست نکل دی ہے، کوئی بولدا ہے او دی بات اخباری بیان بن جاندی ہے۔ آمینہ دا لال بولدا ہے تے میرے نبی دی زبان چو نکلن والی بات رب دا قرآن بن جاندی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، مولانا یوسف پسروری صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اوچی بولو۔ سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے۔ سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی۔ چوتھی جگہ تے میرے پیغمبر دا نام آیا، اتھے کنہ دا رد کیتا ہے جڑے صدیق دے دشمن نے، عمر فاروق دے دشمن نے، صحابہ دے دشمن نے۔ وَمُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ قیامت تک میرے پیغمبر محمد رسول اللہ ایک دعوے، اس دعوے دا گواہ میرا ابو بکر ہے، اس دعوے دا گواہ میرا عمر فاروق ہے، اس دعوے دا گواہ میرا عثمان ہے، میرے علی نے، طلحہ زبیر سعد سعید نے۔ دعویٰ میرے نبی نے کیتا ہے محمد الرسول اللہ، تے گواہ نبی دے 1,44,000 صحابہ نے۔ قیامت تک اللہ نے دسیا ہے کہ میرے پیغمبر دے صحابہ او جان نثار نے، او نبی دے پروانے دیوانے نے، جنہ ایمان دی حالت میرے پیغمبر نو ویکھے ہے۔ آقا نے فرمایا سی ایک بندے نو عمرے نو مل جائے، او دی عمرے نو دیاں نمازاں عبادتاں ایک پلڑے دے اندر، تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر۔ عمرے نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ بولو کر نہیں کر سکتی۔ لا تمس النار مسلمن رانی او را مرانی، اور دنیا دے لوگوں اس بندے نو جہنم دی آگ چھوئے گی بھی نہیں جنہیں ایمان دی حالت منو ویکھیا ہے۔ پھر اگے فرمایا جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو بالی من رانی، وہ لوگوں نو خوشخبری دے دیو جنہیں منو ایمان دی حالت ویکھیا ہے، تے جنہوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھے ہے۔ تے اگے تیری میری گل آ گئی، آقا فرماندے نے جنہیں منو بغیر ویکھن تو ایمان لے آندا ہے انہوں 7 دفعہ خوشخبری دے دیو، 7 دفعہ خوشخبری دے دیو۔ 4 فرقیاں دا رد اللہ نے کیتا ہے، تے میں جدا تذکرہ کرنا چاہنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے ختم نبوت دی کانفرنس سال میں روادی اندر بھی کیتی ہے، 1.25 لاکھ انبیاء نو کٹھیاں کیتا ہے۔ وہاڑی دے باسیو خطیب خود خدا ہے، سامعین 1.25 لاکھ انبیاء نے،
تے جلسہ ختم نبوت اور شان مصطفیٰ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے میرے آدم ہے میرے موسیٰ گلاں کدوں ہو رہی نے جدوں کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا۔ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن۔ ترجمہ ہو جائے بولو۔ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی۔ رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی۔ آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی۔ سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، میرے انبیاء دی جماعت کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے دیاں، خطابتاں دا ملکہ دے دیاں، توانوں میں دنیا تے پیج دیواں۔ جی اللہ جی حکم فرمایا پھر ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، پھر میرا رسول آ جائے۔ سما تراخی واسطے آندا ہے عربی گرامر دی روح نہ تے اگے نون سکیلا دا لیا کے رب نے بھار پا کے نبیاں نال گل کیتی۔ اے میرے نبیو تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں خطابتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے، سورج نصف النہار تے ہوئے، پھر اسے دوران میرا رسول آ جائے۔ اللہ جی تسی دس دیو پھر اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا اللہ تو مینوں نبی اپنا سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جان۔ یہ دوجا ترجمہ کی ہے لا تؤمنوا النبی، اے میرے نبیو کائنات تو آڈا کلمہ پڑھے، تساں سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا ترجمہ کی ہے تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو، جڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے سارے دا امام بن کے آ رہے ہے، تسی او دے مقتدی ہو، وہ تھوڑا امام۔ اللہ اکبر۔ یہ کنہاں نو کیا جا رہا ہے؟ وہ بولو دے صحیح، نبیاں نو کیا جا رہا ہے، مولویاں نو نہیں، پیران نو نہیں۔ ہن آقا دے آن تو بعد قیامت تک نواں نبی آ سکتا ہے؟ بولو دے صحیح، کیوں نہیں آ سکتا؟ آدم دنیا تو چلے گئے، اپنے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے، موسیٰ دنیا تو گئے، تورات نبوت نال لے گئے، عیسیٰ دنیا تو چلے گئے، انجیل نبوت نال لے گئے، آسمان تے اٹھائے گئے، انجیل گئی، نبوت بھی نال ہی گئی۔ ابراہیم دنیا تو گئے، 10 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ حضرت شیش دنیا تو گئے، 50 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ ادریس دنیا تو گئے، 30 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ نبی داؤد گئے، زبور نبوت نال لے گئے۔ جڑا نبی دنیا تو گیا، نبوت بھی گئی، شریعت بھی گئی۔ آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ اور نواں نبی بھی نہیں آنا، کہ نواں دین بھی وہ بولو تے صحیح، آنا نہیں آنا، نواں نبی نہیں آنا۔ جیڑا آئے گا نا وہ کانا دجال بے ایمان مرتد ہوئے گا، کسی کھوتی دا پتر ہی ہوئے گا، بول دے نہیں۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، وہ بن چکی ہے، اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ دا نزول اس طرح فرشتیاں دے پران دے ہمیں ہاتھ رکھے ہوں گے۔ دوجی روایت ہوندی آسمان تو سیڑھی لگے گی، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی،
نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، مسلے تے حضرت امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ وہ مسلے تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے، مینارے تے نزول ہوئے گا فجر دی اذان تو بعد نماز تو پہلے، مومنین سیڑھی لا کے مینارے تو اتارن گے، حضرت امام مہدی ویکھن گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نے کہنے لگا یہ نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے، حضرت عیسیٰ آکھن گے آ جاؤ تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ، اسی نماز تھوڑے مگر پڑھنا چاہنے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آدھے نے آج میں تھوڑے مگر پڑھنی، آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ کی بن کے آیا؟ بولو کی بن کے آیا؟ امتی بن کے آیا۔ جڑا اصل عیسیٰ وہ کہہ رہا ہے میں امتی بن کے آیا، جڑا نبی ہے وہ کہہ رہا ہے میں امتی بن کے آیا، تے جڑا امتی کھاچے وہ کہنا میں نبی بن کے آیا، بول دے نہیں۔ پھر نبی بھی اکھوں لبے نہ نور بھی ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک پہ نہیں چڑھن دے، ایک بتی والے کھچ نو نبی کیویں مان لئیے، کوئی گل عقل نہیں کرے، وہ بول دے نہیں۔ ایڈا لچا بندہ ہی نا مرزا غلام احمد قادیانی، ایڈا لچا بدکار آدمی سی۔ میں اگلے دن کیا سی، میں کہا مرزائیو دنیا دی کوئی بدکاری سانو ایک پیج تے لکھ کے دیو، اگر مرزے دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے ہی مسئلہ کہل دی چھڑ دیں گے۔ دنیا دی کوئی برائی، کوئی بدکاری، کوئی عیاری، کوئی برائی، کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے، تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ، وہ خوبی لے آؤ، کوئی خوبی ایسی نہیں۔ ایک مائیکل ہارٹ گزرے جنہیں دنیا کے 100 عظیم انسان کتاب لکھی، وہ دے اندر انہیں پہلا نام کدھا لکھیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کیوں لکھیا ہے؟ انہیں اس واسطے نہیں لکھا مسلمانہ دے نبی نے، نہیں، وہ تھلے کی لکھتا ہے آندھا ہے میں کائنات دے جنہیں بڑے بڑے لوگ نے انہوں نے سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کہے دے 5 استاد، کہے دے 2، کہے دے 10۔ دنیا دی ایک واحد شخصیت محمد دی ذات ہے جدہ زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، انہوں بذات خود پوری انسانیت دا استاد بنا کے بھیجے ہے۔ انما انا بعثت معلما، آقا فرماتے ہیں میں پوری کائنات دا معلم بن کے آیا، لیکن انہوں کسے دا استاد نہیں بنایا، ادا کسے نو استاد نہیں بنایا پوری مخلوق دے وچوں۔ کیوں نہیں بنایا؟ استاد شاگرد نالو آلہ ہوندہ ہے، میرے محبوب تیرے نالو آلہ زمین دی دھرتی تے کسے نو بنایا ہی نہیں، میں تیرا استاد بناوا کینوں؟ تے مرزا جی دے بارے چاندے نے مرزائی نبی ہے، مرزا غلام احمد 15 روپے تے تنخواہ تے کم کردہ رہا سیالکوٹ کچہری چ، منشی رہا یہ منشی رہا، اور پھر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دا کلاس فیلو سی، تے اللہ کرے سارے مل جان لگوٹیا کوئی نہ ملے، بول دے رہے کیوں جی چور صاحب؟ لگوٹیا اللہ کرے کوئی نہ ملے۔ تے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دا رانا صاحب ایک کلاس فیلو سی نا، تے انہوں ماسٹر کان پھڑا کے نا ایدی ہیپی دے لتر مار دے، یہ للیکے آدم ہی ہوندہ جاندہ انہوں کچھ نہیں سی۔ تے جدو انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا مولانا فرمان لگے وہ کھچے جان دیئے سکولوں لتر کھاندہ رہے ہیں ہونا نا میں نبی ہوں، عجیب جی گل ہے۔ یہ مولانا دیا تقریرہ مناظریاں کولو تحریرہ کولو بڑا تنگ پہ گیا ہے، پھر انہیں لیٹر لکھیا اگر میں جھوٹا تو میں مولوی ثناء اللہ امرسری دی زندگی چ مر جاؤں، اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی چ مر جائے۔ یہ لیٹر دے لکھن تو بعد 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا، مرزا مر گیا تے مولانا ثناء اللہ امرسری دے مرن تو بعد 40 سال زندہ رہے۔ اگلی بات مزے دی سنو، قادیاں دے اندر کانفرنس ہوئی، قادیاں دے مرزیہ نے بات کہی کہ مولوی ثناء اللہ امرسری آن کے تھے قادیاں جلسے دے اندر کھلو کے حلفہ نے بات کہے کہ میری مبالے دی شکل دے اندر مرزے نو موت آئی ہے، حلف دے کے، اور حلف دین تو بعد اگر مولوی ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جائے اسی مرزائی چھڑ کے اسلام قبول کر لیں۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ قادیاں گئے، کانفرنس دے اندر کھلو کے مولانا نے قرآن پڑھ کے گیا، مرزائیو میں حلفر کہینا کہ مرزے دی موت مرنا مبالے دی شکل جو ہی ہے تو تسی کیا 1 سال زندہ رہ جائے، میں اعلان کرنا ثناء اللہ میں 5 سال زندہ رہاں گا، تو ہاں سال دا کیا ہے؟ تو مولانا نے کسی نے کہا مولوی صاحب تو یہ 5 سال دا اعلان کر چھڑیا ہے، انہاں سال کیا ہی؟ تو موت دا دے پتہ کو نہیں،
مولانا فرمان لگے مینوں نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا اگر 50 سال دا بھی اعلان کردا تے میں 50 سال ہی مینوں کچھ نہیں سی آتی نعرہ تکبیر ختم نبوت صداقت مسلک اہل حدیث روائے مسلک اہل حدیث زندہ باد آئیے پھر انہوں موت کتے آئی لیٹرین دے اندر بول دے رہی کتے ہاں اس واسطے اپنی لیٹرینہ تے لکھا کرو مرزا ہاؤس بول دے نہیں گل دی سمجھ آ رہی اور میں مرزائیو ایڈا ہی سچا ہے مریا لیٹرین چے تے جتھے نبی فوت ہوئے اتھے ہی دفن ہوندہ ہے انہوں نپو گٹر چے دے منہ جے پیپ فٹ کرو بول دے رہی اگے تے نے چتر کھانے ہی نے دنیا جو بھی کھا تے جدو انہیں ٹرک جو لد کے انہیں کھڑیا سی نا قاضیاں ادھر ٹرک دے وچ لوکاں نے انی گندگی سٹی سی پخانے دے اندر گندگی دے اندر دی لاش نپ گئی سی اتنی گندگی سٹی سی اللہ نے دسیا ہے کہ جھوٹے نبی جڑے ہون نا انہاں دا حشر میں دنیا چے کرنا مرزائیاں نو تے ادو ہی کئی مرزائی بلکہ ادو مسلمان بھی ہوئے سن جدو ان لیٹرین چ مریا پہ اگر سچا ہوندا تے موت کدی لیٹرین چ نہ ہوندی تے آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار نے جتھے وفات پائی ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ جگہ دے پیر دی چار پئی پئی ہے صحابہ چ اختلاف ہو گیا ہے یمنی آندے نے یمن چ کھڑنا ہے مکے والے آندے نے مکے چ کھڑنا ہے اس طرح روم والے آندے نے اسا روم دے اندر کھڑنا ہے صحابہ دیاں تلواراں میانہ چو باہر آئیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں جگہ دے پیر کو سنیا سی جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی تو دفن کتھے ہوئے او بولو جنت چ کتھے دفن ہوئے تے مٹی کتھوں لئی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا مرزے دی مٹی لیٹرین کو لئی تے آمینہ دے لال دی مٹی رب نے جنت چلی مرزائیو اپنا جوڑ تے ویکھو وہ کھچو ساڑھے نہ مقابلہ کر دے منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تباحال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ یہ ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیرانو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دی جوہران دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمحہ چوڑا کسائے تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں میرے آقا جدو زندہ سن ادو بھی اس حجرے دے اتے اللہ دیاں رحمتاں دے فرشتے نازل ہوندے آج دنیا تو چلے گئے نے قیامت تک رحمت بولو برستی رہنی ہے ما بین بیتی و منبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے امتی بن کے انہیں خبیث نے کی کیا 1891 سے انہیں دعویٰ کی تھا پہلا ازالہ اوہام کتاب لکھ کے نا فتح اسلام دے اٹھے 2 کتابہ لکھی ہیں ایک دا فتح اسلام ازالہ اوہام وہ دے اندر انہیں لکھا میں عیسیٰ بن کے آیا وہ کتاب چھپن واسطے آئی پریس دے اندر مولانا محمد حسین پٹھان رحمت اللہ علیہ پریس چاہے اپنے کام واسطے پریس والے دسیا یہ مرزے نے 2 کتابہ لکھی ہیں وہ آندہ میں عیسیٰ بن کے آیا مولانا نے پوچھا واقعی تو کیا ہے انہوں نے کہا جی میں کیا ہے
تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر کرنے والے پہلے بانی کون نے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. اور یہ بات تحریک ختم نبوت مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب چ بھی لکھی ہے. آندھنی جو میں تحریک ختم نبوت کتاب لگا نہ لکھن، میں کہا پہلو پتا کرا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. آندھنے ساریا کتاباں چھانن تو بعد میں اس نتیجے دے پہنچیا کہ ختم نبوت دا پہلا بانی اہل حدیث دے سر خیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ. اور تحریرن جنہ فتوہ لکھ کے دیتا مرزے دے کافر ہوندہ مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ. وہ دیتے 200 علماء دے پیدل چل کے جنہیں سین کروائے، پیدل بستیاں چ پیدل چل کے، وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اپنی روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ لکھ ہے مرزا بذات خود کہ میرے سب تو پہلے جنہیں کفر دا فتوہ لایا ہے وہ 2 وہابی مولوی نے، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوسرے دا نام سید نذیر حسین دہلوی. اور یہ دینا سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے وہ کون؟ وہ بھی اہل حدیث دے سر خیال مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ جڑے 1918 فوت ہوئے، 1908 مرزا جہنم رسید ہوئے. انہاں مبالغہ سب تو پہلے کیتا. اور انہاں کتاباں دا جواب تائید اسلام پہلی کتاب 1898 دے اندر کنے لکھی پتہ جے؟ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. پہلی کتاب. اور حیران ہو جاؤ اہل حدیثو، سیرت بر صغیر پاک و ہند دے اندر پہلی کتاب لکھن والے رحمت للعالمین دے نامنا وہ بھی قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. اور انہاں کتاب لکھی تائید اسلام. وہ دے اندر بات کہی تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا، عیسیٰ نے عرب دے اندر فوت ہونا ہے، جنازہ مسجد نبوی قبر نبی پاک دے قدمہ چ بننی. تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا، میری پشین گوئی نوٹ کر. مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری فرمان لگے میں تینوں پشین گوئی دے رہا، تیرا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے، تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. مرزا اس تو بعد 10 سال زندہ رہے. اہل حدیث عالم دین نے پشین کوئی کی تھی، تو مکہ مدینہ نہیں، 10 سال زندہ رہا، نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. اور انہیں پھر چیلنج کیتا. چیلنج انہیں کی کیتا؟ اپنی زندگی دے اندر اشتہار لائے میرے نہ مناظرہ کر لو. وہ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سی، قاسم نوتوی بھی زندہ سی، تمام اکابر علماء دیوبند موجود. بریلوی مسلک تے مولانا احمد رضا خان زندہ سن، لیکن یہ چیلنج نو قبول کینے کیتا ہے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے 11 دن تک مناظرہ ہوندا رہا. 12ویں دن مرزا کے اگے چڑھ کے نسیا. پھر مولانا نے کیا ہن میرا چیلنج ہے تینوں، میں تیرا چیلنج قبول کیتا، تو بھی میرا کر. کہ مولانا فرمان لگے ساڈے عالم دین نے انہاں نال تو مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ جے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں. ہن مولانا کیڑے سن پتہ جی؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان. فرمان لگے تو انہاں نہ مبالغہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ جے مرزا مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا. اور اگلی حیرانگی دی بات سنو، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پتہ لگا، کہنے لگے میں حسین انہوں 10 دن دا ٹائم ہی تو بڑا لمحہ دے چھڑیا، اس خبیث نو 3 دن دے نے دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے. انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے پھر یہ بات کہی کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے بارے کہ منو الہام ہویا ہے، میرے تو میرا فرشتہ ایک وحی لے کے آیا، وہ نام ٹیچی. وہ وہی لے کے آیا تو انہیں منو کیا بھی مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے کار اولاد نہیں ہونی. انہیں منو آن کے کیا تے اللہ نے پھر بیٹا دیتا جس نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ. یہ مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے، اتھے ہی فوت ہوئے نے. اور مولانا محی الدین نو بھی سجدے دی حالت دے اندر مسجد نبوی چ موت آئی ہے. وہ بھی دفن جنت البقیع نے، یہ بھی دفن اتھے ہی نے. تو مولانا محمد علی مدنی فرماندے ہوندے لوگو مرزے دے جھوٹا ہونے واسطے میں ہی کافی ہاں کہ اللہ نے منو بھیجیا ہے مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے، منو اللہ نے بھیجیا. اہل حدیثو تسی اپنی تاریخ تے پڑھیا کرو، نبی دی ختم نبوت دے صحیح رکھوالے ہو تے تسی ہو.
صحیح ختم نبوت دے دروازے دے چوکر دی چوکیداری کیتی ہے تے اہل حدیث نے کیتی ہے. حال دے اندر القادیانیہ کتاب کنے لکھی سی؟ اس تو پہلے روئے زمین تے مرزیاں دے خلاف کتاب نہیں کسے لکھی؟ عربی دے اندر لکھیا تھلے لے متعلم مدینہ یونیورسٹی. جب چانسلر نے کتاب پڑھی انہوں نے کہا متعلم کٹ لے فاضل مدینہ یونیورسٹی. علامہ صاحب فرمان لگے یہ احسان علی ذہین فیل ہو گیا. فرمایا جدن تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیا گا. سرانے کتاب رکھ کے نا لکھ کے سرانے رکھ کے ستے رات کو خواب کیا ہے کہ ابو بکر و عمر آقا اپنے روزے چو باہر آئے نے. خبر جتھے روزہ تو میرے حاصل چلنا آقا آگے کھڑے نے پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے. علامہ صاحب کہیں میں خواب سے دیکھ رہا بابے جبریل دے وچوں آقا نماز پڑھا. میں کیا یہ کیویں باہر آ گئے؟ آواز دین والا کہندا احسان لئی یہ تیرے واسطے آئے نے. آندنے بات جی ہو رہی ہے میری اکھ کھلی مسجد نبوی دے میناریاں چوں آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ میں خواب اپنے استاد مولانا شیخ عبداللہ بن باز نو سنائی. فرمان لگے احسان لائی تینوں مبارک ہوئے جڑا ختم نبوت تے تو کم کیتا اللہ نے قبول کر لیا. جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا شہدائے اہل حدیث علماء اہل حدیث. یار تسی اپنی جڑیاں قربانیاں نے علماء دیاں انہوں نے بھولیا نہ کرو. آج لوگ چور دروازے کھول کے اندر سب تو وڈے ٹھیکیدار اسی ہیں. جڑا پیغمبر دی ذات دے مقابلے چ کسے امتی دی ذات پیش کردا میں انہوں کیویں ختم نبوت دا پہرے دار سمجھا؟ بولو. میرا پیغمبر ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک بات دے لحاظ نہ اوصاف دے لحاظ نہ بھی لا شریک. آپ دی ذات جیسی کائنات چ کسے دی ذات نہیں. محمد دی بات جیسی کائنات چ کسے دی بات نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے پورے کلمے تے نقطہ ہی نہیں پایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارا کلمہ ہی نقطے تو خالی. کیوں؟ فرمایا لوگوں منو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ گوارا نہیں. تسی 2.5 من دے شریک کیویں چکی پھر دے ہو؟ رب نو نقطہ گوارا نہیں. صرف فرق ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نہ نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا. باقی کٹ دینا بھی نہیں کی تھی. جاؤ اصول کر کی کتاب اٹھاؤ مدارس پڑھائی جاندی ہے چند صفات تے مشتمل ہے. وہ دے اندر قول درجے قرآن حدیث دے مقابلے دے اندر اگر امام دا قول آ جائے قول نہیں چھڑنا قرآن حدیث چھڑ دیو. جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی اٹھائیے انہیں لکھیا القرآن والحدیث یضلان الا بالمجتہد. وہ لوگوں صرف مجتہد نو قرآن حدیث گمراہ نہیں کردا باقی سارے نو گمراہ کردا ہے. اس روئے زمین تے صرف اہل حدیث جنہ پیغمبر دی حدیث دی بھی چوکیداری کی تھی ہے اور نبی دی ذات دی بھی چوکیداری کی تھی. اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہی زندہ رہاں گے آقا دی ختم نبوت دی چوکر دی چوکیداری اوچی بولو انشاءاللہ. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکانو چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا. نظرہ غور کر او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وآخر دعوانا کتے چہرے چو چو کر دینے
ਕਿਤੇ ਰਾਂਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਦਿਸਣ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਟਾਂਗਿਆਂ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੜ ਜਹਾਜ਼ੀ ਉੱਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਠੁੱਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਰਹੀ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਛੱਟੇ ਨੇ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ माशाअल्लाह यूट्यूब पे एक चैनल है सैफ सीडी सेंटर सैफ सीडी सेंटर बहुत अच्छे उलमा दे क्लिप बयानात और खिताबात ये यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड करते हैं सारे साथी यूट्यूब पे चैनल जड़ा ना जरूर देखा करो सैफ सीडी सेंटर